بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل سے مسلسل میسیجز بھیج رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی سیاستدانوں کو، کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب کو مل کر چلنا ہوگا، وگرنہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اور اگر لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، جس پارٹی کو لوگ اقتدار دینا چاہتے ہیں، اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے وہ نہیں آ سکے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا، پاکستان ترقی کی طرف نہیں چل سکتا۔ اور پھر جو اس وقت اسلام آباد میں حلقے جو ہیں، کل جی ڈی اے کا جو ایک بڑا پروٹیسٹ تھا جام شوروں میں، بہت بڑا پروٹیسٹ تھا، جس سے پیپلز پارٹی والے بھی بہت پریشان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید اتنی توقع نہیں تھی، لیکن اس میں پیر صاحب پگاڑا نے جو بیلنسڈ ایک بیان دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے، لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہیں مانا گیا، اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان چور ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان بددیانت ہے، اور انہوں نے دعا کی کہ پاکستان کی عدلیہ اور جو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے۔ تو ایک طرف انہوں نے عمران خان کو بے گناہ قرار دیا، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ رہنمائی اللہ تعالیٰ اسٹیبلشمنٹ کی اور عدالتوں کی فرمائے۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ بھی یہی پیغام دے رہے تھے کہ اس وقت جو لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، اس پارٹی کو اگر آپ اقتدار میں لے آئیں گے یا اس کی مشکلات ختم کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ مانیں گے، تو پاکستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل کھل کر کہی، پیر پگاڑا نے، کہ یہ جو نوجوان لوگ نکلے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے جو کمپیریزن کیا، اس میں انہوں نے جو پہلے کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی تو گاڑیاں وغیرہ لے گئے تھے۔ تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج آ رہا ہے ہر طرف سے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہے، اور لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں پریس کانفرنسز میں آ کر اپنی لیڈرشپ سے کہ آپ جس کے پاس سب سے زیادہ نشستیں ہیں مرکز میں، انہیں حکومت بنانے کی اجازت دیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ حکومت بنانے دیں، جہاں جہاں جس کی اکثریت ہے۔ اس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں، اس میں جاوید لطیف شامل ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات صحافیوں کو جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے اس میں کہہ رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دوسری جانب جو آج تحریک انصاف ہے وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے مختلف شہروں میں پاکستان کے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ اس کو تحریک انصاف کا احتجاج نہ سمجھیں، یہ پورے پاکستان کا احتجاج ہے، اور آپ ایک جھنڈا پکڑ کر آئیں۔ یہاں اسلام آباد میں F9 پارک میں تقریباً 11:30-12 بجے دوپہر میں شیر افضل مروت وہ آ کے قیادت کریں گے، اور تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، تاکہ جو ریڈ زون ہے اس کے اندر یہ مظاہرہ نہ ہو، تو پی ٹی آئی نے خود سے اس کو F9 پارک چنا ہے، جہاں پر صرف ایک گیدرنگ ہوگی، پرامن گیدرنگ، اور بتایا جائے گا کہ لوگ اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح پنڈی میں بھی ہے، جہلم میں بھی ہے، فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، پورے پاکستان میں مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر یہ پروٹیسٹ ہوگا، پرامن ہوگا، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، عمران خان صاحب نے جو بھی لیڈر جس سے بھی وہ پی ٹی آئی کے رہنما سے بات کرتے ہیں اور آ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا لوگوں سے بات کرتا ہے، اور جس طریقے سے JUIF سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کی، اور اس کے بعد جماعت اسلامی سے ملاقات ہوئی ہے، دوسری جو قوتیں ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو ایک ایکچولی عمران خان صاحب نے کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی، یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وفاق میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت نہیں بنائے گی اس وقت، کیونکہ اس وقت نمبر نہیں ہے۔ ایکچولی جو الیکشن کے نتائج تھے اس میں تقریباً 180 نشستیں قومی اسمبلی میں بنتی ہیں پی ٹی آئی کی، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا،
اور جب تک وہ سیٹس واپس نہیں آ جاتی تب تک پی ٹی آئی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، اور کسی اور سے اتحاد کر کے پی ٹی آئی حکومت بنانا نہیں چاہتی۔ اس لیے انہوں نے ابھی اس وقت جو نمبر گیم آ رہا ہے وہ انہوں نے اپنی تعداد کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وہ کسی اور جماعت سے حکومت سازی مل کر نہیں کریں گے، اور اگر الیکشن کمیشن سے اور عدالتوں سے انہیں نشستیں واپس مل گئیں، ان کی نشستیں اتنی ہو گئیں تو پھر وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے جو بات کی ہے، دو چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر مہر لگائی کہ بالکل جو سازش کی گئی اس میں جنرل باجوہ شریک تھے اور حکومت کو گرایا گیا، اس میں مکمل طور پر ایک سازش کا جو ایلیمنٹ جو ہمیشہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا، اور جو ڈونلڈ لو امریکہ کی طرف سے جو کنورسیشن تھی اس کے وہ کس کے نام پر تھی، اور پھر بالکل یہ بات واضح ہو گئی مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد۔ تو اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کی جو پولیٹیکلی سب سے بڑی جو لڑائی تھی، سب سے بہت زیادہ جو گفتگو ہوتی تھی جس میں مولانا کو مختلف ناموں سے بھی بلایا جاتا تھا، وہ جے یو آئی کے ساتھ تھی۔ تو اپنا ڈیلیگیشن جے یو آئی کے پاس بھیج کے عمران خان نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، اگر آپ سب کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے تو مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا رسپیکٹ کریں، اور اب کیونکہ پیپل ہیو اسپوکن، نیا رزلٹ آ چکا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے، تو پی ٹی آئی دوسری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہے، کسی سے کوئی ریونج لینا چاہتا ہے، اور کہیں پر اپنی منوپلی قائم کرنا چاہتا ہے، اقتدار اگر ملا تو آ کے بہت اگاڑ پچھاڑ کریں گے بیوروکریسی میں، فوج میں، ان تمام چیزوں کی نفی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ میسج بھیجا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسد قیصر اور دوسرے لوگ انہوں نے جا کے ملاقات کی۔ وہ کوئی حکومت سازی کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی کسی کو گرانے کے لیے نہیں تھا، وہ سمپلی ایک جیسچر تھا کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو اس کا مینڈیٹ ہے اس کی حفاظت کرے گی، لوگوں کے رائٹس کی حفاظت کرے گی، لیکن پاکستان میں کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی پارٹی کے ساتھ جس کی اسمبلی میں نمائندگی ہے، جو اصول کی بات کرتا ہے، اس سے پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ شخصی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، اصول پر ایک بات ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم الیکشن نتائج کو نہیں مانتے اور ہم چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ لوگوں کو واپس ملے، تو یہ وہی بات ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنا یہ اوپینین دیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اب مولانا فضل الرحمان سے آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو وہ عمران خان از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بالکل واٹ ایور ہی از ڈوئنگ ہی از ایمڈ ایٹ موونگ پاکستان فارورڈ۔ تو یہ بہت اہم یہ چیزیں، آج احتجاج کیسا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن اور عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ عمران خان نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کل پیر صاحب پگاڑا نے کہا ہے کہ ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اداروں کی سینکٹیٹی بحال ہو، اور وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی ایسا جیسچر نہیں دیا جس سے وہ یہ بتائیں یا جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ بھی ان کا بھی کنسرن ہے۔ انہوں نے 20 تاریخ کو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس رکھ لیا ہے جس میں ساری ججوں کو وہ اس میں مصروف کر کے تو آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ سچویشن ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ فردر سچویشن سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔